اگلا میرا سوال جو ہے، آپ نے بہت سارے ابہام ہمارے دور کیے ہیں، کچھ اور ابہام رہتے ہیں، ان پہ بات کرنا چاہوں گی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے میں نے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی کل ہی ایک کیس جو ہے سامنے آیا جس میں 300 بچیوں کے اوپر جو ہے وہ ریپ، چھوٹی بچیاں 5 سال سے 13 سال کی عمر کی بچیوں کا ریپ ہوا ہے، اور ان میں سے کسی بچی نے کہیں کوئی رپورٹ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، اور ان کی پھر وہ ویڈیوز بھی بنی. ہم ایک اسلامی جمہوریہ کنٹری میں جو ہے وہ رہتے ہیں، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا ہے. مگر جن ملکوں میں سزائیں تھوڑی سی اور طرح سے ہیں، جہاں پہ لوگ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ رپورٹ ہی نہیں کیا. 300 بچیاں ریپ ہوئی ہیں، مگر 300 میں سے کسی نے رپورٹ نہیں کیا اپنے ماں باپ کو بھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں، جو ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات کرتے ہیں، جو ہم ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اسلام اس کو ری انفورس کرتا ہے کہ جیسے میرے علم کے مطابق، میں غلط ہو سکتی ہوں، آپ اس کو کریکٹ کر دیجئے پلیز، سورہ بقرہ میں ہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. سورہ بقرہ، پورا قرآن آپ کو بتاتا ہے حیض کس عمر میں ہو رہے ہیں، آپ نے شادی کب کرنی ہے، آپ کے محرم رشتے کون سے ہیں، آپ کی باڈی میں چینجز کیا کیا آتے ہیں، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن چینجز سے گزرتا ہے، میاں اور بیوی کا ہم بستری کا تعلق اسٹیبلش کیسے ہونا چاہیے. یہ میں حدیث کی بات نہیں کر رہی، یہ میں قرآن کی بات کر رہی ہوں کہ قرآن ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو دینی چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی سیفٹی کر سکیں، جتنی ہو سکتی ہے اتنی سیفٹی کر سکیں، اور ایٹ لیسٹ یہاں اپنے ماں باپ کو وہ آ کے بتا سکیں، اور ماں باپ پھر اس بندے کو جو ہے وہ روک سکیں. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ بچے ابیوز ہوئے ہیں. ہسٹری جب میں کھنگالتی ہوں نا ان کی، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید ہی کوئی بچہ بچا ہے جس کو بچپن میں مولس نہیں کیا گیا، جس کو ریپ نہیں کیا گیا، جس کو ساتھ سیکشول ابیوز نہیں ہوا. یہ میں آپ کو اپنی 17 سال کی پریکٹس کی بات بتا رہی ہوں. 17 سال مجھے پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے، ریلیشن شپس کو دیکھتے ہوئے ہو گئے. اس دیکھیں، پہ اسلام کی مجھے اس میں اصل میں نا 2 انتہائیں ہیں. ہوں ایک انتہا تو یہ ہے کہ سیکس ایجوکیشن کے نام پہ معاشرے کو بالکل اوپن کر دیا جائے، اور وہ بچہ ابھی جس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اس کے ذہن کو، مطلب دیکھیں، ایک ہمارے ہاں بھی میڈیا کے ذریعے یہ ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب مطلب میڈیا پہ بہت زیادہ یہ کیسز آنا شروع ہوئے تو اتنا زیادہ یہ بڑھ گیا، رپورٹ زیادہ ہونا رپورٹ شروع ہو گئے. زیادہ ہونا ہاں شروع، نہیں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اس سے اصل میں بات یہ کہ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ گندگی کو ڈھانپ دو، ہوں گندگی کو کھولو نہیں، ڈھانپ دو. کیوں؟ ہوں اس لیے کہ اس سے جو گندا ذہن ہے نا، وہ اس سے اور موٹیویٹ ہوتا ہے، ہوں اس کو جرم کرنے کا، مختلف کرائمز کے لیے اسے طریقہ بھی سمجھ آتا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ اچھی چیز کو ظاہر پرموٹ کریں، کرو، پرموٹ کرو، اور گندی چیز کو، بری چیز کو ڈھانپ پردہ دو، ڈال دو. پردہ ڈال دو. پہلی ہوں بات ہے. ہوں دوسری بات یہ کہ جو مطلب اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بہن بھائی کا بستر بھی الگ کر الگ دو، کر دو. ٹھیک ہے. اور پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو جو ایک جوائنٹ سا سسٹم ہوتا ان کو الگ کر دو. ماں باپ بھی اپنے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں بچے کو لے جائیں، اور ساری چیزوں پہ، کیونکہ وہ کچی عمر جو ہے نا، اس میں ہر چیز پہ نظر رکھیں. یہ نہیں کہ موبائل دے دیا تو دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر گھر میں بچوں کے کمرے میں ہے، دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ بہت زیادتی جو پیرنٹس کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ بالکل یہ سمجھ لینا کہ میرا بچہ بالکل ہی چھوٹا، اس سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ بھی غلط ہے. ماں کی ذمہ داری ہے بیٹی کو گود میں لے کے بٹھا کے اس چیز سمجھائے اچھے طریقے سے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کو پاس بٹھائے، اپنی بغل کے نیچے رکھے، اس پہ ہاتھ رکھے، اسے ہر چیز سمجھائے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. جب یہ ماں باپ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر دوست کرتے ہیں، سہیلیاں کرتی ہیں، اور وہ غلط طریقے سے کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی. اور اصل میں مس ایجوکیٹ ہوتے ہیں. تو ایجوکیٹ کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے بہانے سے جو ہوئے ہمارے یہاں اسکولوں میں کہ کوئی بھی این جی او آ گئی اور این جی او نے آ کے پوری کلاس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دی، اس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. یہ تو پھر ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے. اور باقی رہی بات یہ کہ اس طرح کی سزائیں بھی، ان مجرمین کی سزا بھی اعلانیہ حکم ہے. یہ کام ہے حکومت کا.
بااختیار اداروں کا صحیح کہ اتنے بڑے مجرم کو آپ پہلے تو چھوڑ کیسے دیں، ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ سزا بھی دیں تو لا کے پوری دنیا دنیا کے سامنے ان دیں، کو نظر آئے گی پتہ کچھ چلے کہ اس جرم کی اتنی سزا بڑی کیا سزا ہے تاکہ کوئی دوبارہ جرت جرم نہ نہ کریں۔ کر ٹھیک ہو گیا رپورٹ تو ہماری یہ حقیقت ہے، گھروں سے ہوں رپورٹ نہیں ہوتا، لیکن ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کہیں رپورٹ نہیں ہوتا۔ اگر ایک کیس بھی رپورٹ ہو گیا ہے ہوں تو مجرم کو تو سزا ہونی چاہیے نا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، تاکہ آنے دوسرے لوگوں کے لیے تھوڑی سی عبرت کا جو ہے وہ ان کو سمجھ آ جی سکے کہ اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو۔